بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 149 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 اور 11 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ان لوگوں کا بھی حق ہے، یہ مالف ہے، ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان کے بعد آئے۔ من بعدهم جاءوا من بعدهم جو ان کے بعد آئے، یعنی کہ مہاجرین اور انصار کے بعد آئے۔ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہماری بھی مغفرت فرمائیے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرمائیے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھیے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار آپ بہت شفیق بہت مہربان ہیں۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا، ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت سے کام لیا۔ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وہ اپنے ان بھائیوں سے جو کافر اہل کتاب میں سے ہیں یہ کہتے ہیں لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ، اگر تمہیں نکالا گیا، لنخرجن معکم، تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے بارے میں کبھی کسی اور کا کہنا نہیں مانیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ عزیز طلبہ، پچھلی آیات کے اندر چونکہ مالف ہے کہ مستحقین کا تذکرہ چل رہا تھا، تو یہ جو آیت نمبر 10 ہے والذین جاؤوا من بعدہم، اس کے اندر بھی جو ہے وہ اموال فے میں استحقاق کا بیان فرمایا ہے، یعنی جو مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے مسلمان ہیں وہ بھی اموال فے میں مستحق ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک یہ بھی جو ہے وہ للفقراء المہاجرین جو اس سے پہلے گزرا ہے اس پر اس کا عطف ہو رہا ہے، اور اس میں بعد میں آنے والوں کے لیے مال فے میں حصہ ہونا ان کا یہ بتایا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مہاجرین اور انصار کے بعد دیگر جو مسلمان قیامت تک آئیں گے ان سب پر مال فے میں سے خرچ کیا جائے گا، یعنی جو مال فے حاصل ہوگا ان سب مسلمانوں پر اس میں سے خرچ کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انما الصدقات للفقراء والمہاجرین، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ آیت تلاوت فرمائی آخر تک، اور پھر فرمایا کہ یہ صدقات جو ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا آیت میں ذکر ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری آیت تلاوت فرمائی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، یہ والی آیت تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ اموال غنیمت ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس آیت میں مذکور ہیں، اور پھر اس کے بعد ما افاء اللہ علی رسولہ سورہ حشر کی جو آیت ہے والذین جاؤوا من بعدہم، یہ جو تمام آیات ہیں یہاں تک تلاوت کی، اور فرمایا کہ یہ آیات تمام مسلمانوں کو شامل ہیں، جو بھی کوئی مسلمان ہوگا اموال فے میں اس کا بھی حق ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو ایک بکریاں چرانے والا جو ایک حمیر قبیلے میں بکریاں چرا رہا ہوگا اپنا حصہ اس کو وہی مل جائے گا، یعنی جو قبیلہ حمیر ایک قبیلہ ہے وہاں پر اگر وہ بکریاں چرا رہا ہوگا تو اس کو وہیں اس کا حصہ مل جائے گا۔
علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اس آیت کے تحت اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آخری قسم ہے اموال فے کے مستحقین کی، یعنی تینوں قسموں میں سے ان میں سے جو بھی فقراء ہوں گے، جو محتاج ہوں گے مال فے کے، وہ مستحق ہوں گے، مال فے میں سے ان کو ان کا حصہ دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا، اس میں آیت کے یعنی اگلے حصے میں ان مسلمانوں کی دو دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی دعا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے، اور جو بھائی ہم سے پہلے جو ہے وہ ایمان لائے اور گزر گئے ان کی بھی مغفرت فرمائیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان مسلمان بھائیوں کے لیے بھی جو ہے وہ دعائے مغفرت کرنی چاہیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ دعائے مغفرت سے مغفرت کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور درجات کی بلندی کا بھی فائدہ ہوتا ہے، یعنی اس سے رفع درجات بھی ہوتا ہے۔ دوسری دعا انہوں نے فرمائی وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کھوٹ پیدا نہ فرما۔ غل جس کا معنی ہے کھوٹ، یعنی کہ بہت جو ہے وہ عام طور پر لوگوں کے دلوں میں جو کھوٹ ہوتی ہے، مثلا کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، جلن ہے، ان سب کو غل کہا جا سکتا ہے، وہ بھی ایک قسم کی کھوٹ ہے۔ الذین آمنو، ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان تھے، جو بھی اہل ایمان تھے، یعنی جو دنیا سے گزر چکے اور جو موجود ہیں اور جو آئندہ آئیں گے، وہ سب اس میں شامل ہیں الذین آمنو کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی طرف سے ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دیجئے، کسی کے لیے کوئی کینہ نہ ہو، کسی کے لیے کوئی دل میں برائی نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، اور کسی طرح کوئی دشمنی وغیرہ ہمارے دل میں ان کے لیے نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپس کے بگاڑ سے بچو کیونکہ یہ مونڈ دینے والی چیز ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانی امتوں کا جو مرض ہے وہ چپکے تمہاری طرف آ گیا ہے، وہ مرض حسد اور بغض ہے، یہ مونڈ دینے والی صفت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دیتی ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، یعنی اتنی سخت چیز ہے جس سے انسان جو ہے وہ دین سے ہی جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد، کینہ، بغض ہوگا تو وہ جو ہے وہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے جس میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر ہر اس شخص کے بارے میں جس کے دل میں مسلمان بھائی سے کوئی کینہ ہے، بغض ہے، کوئی دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان ہوتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ یعنی جنت کے دروازے کھلتے ہیں لیکن ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ جو کسی کے لیے اپنے دل میں دشمنی رکھتا ہے، اپنے دل میں کینہ یا بغض رکھتا ہے، وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اتنی سخت چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی حالت کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے نفاق سے کام لیا، منافقت سے کام لیا، یقولون لاخوانہم، کہ وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جو کافر بھائی ہیں ان سے کہتے ہیں، لئن اخرجتم، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم جو ہے تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ یعنی یہ جو مدینہ کے منافقین تھے، انہوں نے بنو نذیر سے یہ وعدہ کیا تھا، چونکہ ان سے تعلقات تھے ان کے، مسلمانوں کے راز ان کو پہنچاتے تھے، اور انہوں نے جو ہے ان سے وعدہ کر رکھا تھا کہ تم ڈٹ جاؤ، اگر تمہیں مدینہ سے نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ عبداللہ بن ابی وغیرہ اور اس کے ساتھی جو ہیں، ان کی یہ حالت ہے۔ آپ نے ان کی حالت نہیں دیکھی کہ یہ لوگ اپنے کافر بھائیوں سے یعنی بنو نذیر سے یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ مدینے سے کسی حال میں بھی نہ نکلنا، ہم 2000 آدمی لے کر تمہاری مدد کریں گے۔
اگر مسلمانوں نے تمہیں مدینے سے نکالا. وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے بارے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے. اور اگر قتال کی ضرورت پڑی وَإِن قُوتِلْتُمْ، اگر تم سے قتال کیا گیا یعنی جنگ ہوئی تو ہم جہاد اور قتال کی نوبت آئی تو ہم تمہاری پوری پوری مدد کریں گے. لَنَنْصُرَنَّكُمْ، ہم تمہاری پوری پوری مدد کریں گے. یعنی کہ انہوں نے بنو نذیر سے یہ وعدہ کیا کہ ہم تمہارے ساتھ جو ہے وہ مکمل تمہاری حمایت کریں گے. کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ہم تمہارے خلاف کسی کی بات نہیں سنیں گے. یہ ہمارا قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے خلاف ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مانیں گے اور نہ ہی کسی اور مسلمان کی بات مانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہ جو دعوے تھے منافقین کے، ان کے رد میں فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون. اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں. یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے کے لیے یہ باتیں بنا رہے ہیں. صرف اگر یہودی مدینہ سے نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں نکلیں گے. لہٰذا ایسا ہی ہوا جب یہودیوں کو مدینہ سے نکالا گیا بنو نذیر کو، تو ان کے ساتھ جو منافقین تھے جنہوں نے وعدہ کر رکھا تھا مدد کا، نہ ان کی مدد کو پہنچے اور نہ ہی جو ہے وہ ان کے ساتھ مدینہ سے نکلے. وہ ان کی مدد سے جب نا امید ہوئے تو پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور قلعے سے نیچے اتر آئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر دیا. اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو والذین جاؤوا من بعدہم من بعد المہاجرین والانصار الی یوم القیامہ. یہ اس کی مصنف تفسیر ذکر فرما رہے ہیں. ہم ضمیر جو ہے ہم ضمیر من بعدہم کے اندر اس کا مرجع جو ہے وہ مہاجرین اور انصار کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ اس کا مرجع ہے. یعنی کہ ہم سے مراد مہاجرین اور انصار ہیں جن کا ذکر پہلی آیات میں گزرا ہے. قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے یہ وہ لوگ اس سے مراد ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے پروردگار ہماری بھی مغفرت فرمائیے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے یا ایمان لا کر گزر چکے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا حقدا، غلن کا معنی کھوٹ ہے، یعنی کہ حقد کھوٹ کو کہتے ہیں. ہمارے دل میں ان کی طرف سے کھوٹ نہ ڈال. للذین آمنوا، ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے ایمان لایا. ربنا انکا رؤوف الرحیم، بے شک ربنا اے ہمارے پروردگار بے شک تو بہت شفیق ہے اور بہت ہی مہربان ہے. الم ترى تنظرا، ترا جو ہے یہ تنظرا کے معنی میں ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے منافقت سے کام لیا. یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں. وہم بنو النذیر واخوانہم فی الکفر، اس سے مراد مصنف فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سے مراد بنو نذیر ہیں اور ان کے جو بھائی ہیں جو کہ کفر میں ان کے ساتھ شریک ہیں. لئن لام قسم فی الاربعۃ، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو لئن کے اندر لام ہے یہ لام قسم ہے فی الاربعۃ، چاروں مقامات پر. ایک مقام تو یہ ہے لئن اخرجتم، اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 مقامات مزید اگلی آیات کے اندر آئیں گے. لئن اخرجوا ولئن قوتلوا ولئن نصروہم، یہ جو تمام جگہ ہیں ان میں لام قسمیہ ہے. اگر تمہیں نکالا گیا من المدینہ، کہاں سے؟ مدینہ سے. لنخرجن معکم، تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. ولا نطیع فیکم، اور ہم جو ہے وہ تمہارے بارے میں اطاعت نہیں کریں گے. فی خذلانکم، تمہاری رسوائی کے بارے میں، تمہاری ذلت کے بارے میں ہم اطاعت نہیں کریں گے کسی کی بھی آبادہ، کبھی بھی ہم کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانیں گے تمہاری ذلت کے بارے میں. وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم سے قتال کیا گیا. حذفت منہ اللام المؤطأۃ، مصنف فرماتے ہیں کہ وَإِن قُوتِلْتُمْ اصل میں وَلَئِن قُوتِلْتُمْ تھا، یہاں بھی لام قسمیہ تھا اور لام قسمیہ کو یہاں پر جو ہے وہ حذف کر دیا گیا، تو لہٰذا لام قسم یہاں پر مقدر ہے. لہٰذا یہ 5ویں جگہ ہے، ان 4 جگہوں کے علاوہ ہے. لئن اخرجتم، لئن اخرجوا، ولئن قوتلوا، ولئن نصروہم، 4 جگہ یہ ہو گئی. اور 5ویں جگہ یہ ہے، اس میں لام قسم کو جو ہے وہ مقدر مانا گیا ہے، قسم اس کو محذوف کیا گیا ہے. لننصرنکم،
تو ہم تمہاری مدد کریں گے، یعنی کہ اگر تم سے قتال ہوا تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں، یعنی یہ جو تم سے وعدے کر رہے ہیں، یہودیوں سے انہوں نے جو وعدے کیے اس میں یہ بالکل جھوٹے تھے، یہ مدد کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی انہوں نے کوئی ان کی مدد کی۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں، والذین جاؤوا من بعدہم سے کون مراد ہے، اور ولا تجعل فی قلوبنا غلا سے کیا مراد ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔